الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، ایک مرتبہ شان رسالت میں درود شریف پڑھ لیں: اللهم صل على محمد في كلام أولنا، اللهم صل على محمد في كلام أوسطنا، اللهم صل على محمد في كلام آخرنا. گزشتہ جمعہ شیر ابی طالب کی گھاٹی کا تذکرہ ہوا. کہ کس طرح مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی کے اندر قید کیا گیا. کس طرح مظالم کیے گئے، ظلم اٹھائے گئے اور تکالیف دی گئی، اور آخر میں تین سال کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کو ملنا اور یہ کہنا کہ میرے چچا، وہ عہد نامے کے سارے الفاظ مٹ چکے ہیں سوائے اللہ کے نام کے. چچا کا ہاشمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ جانا اور سرداران قریش سے کہنا کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ جو عہد نامہ لکھا گیا تھا وہ مٹ چکا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے. قریش نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری چیزیں مٹ جائے اور اللہ کا نام باقی رہے، ایسا ہو نہیں سکتا. چچا نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں میرے پیارے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حوالے کر دوں گا. چنانچہ خانہ کعبہ کے اوپر جو عہد نامہ لٹکایا گیا تھا وہ اتارا گیا، اور جب سب نے دیکھا کہ صرف اللہ کا نام باقی ہے اور پورا عہد نامہ مٹ چکا ہے، دیمک نے اسے کھا دیا ہے، چنانچہ قریش مکہ، کفار مکہ دنگ رہ گئے. اس طریقے سے شیر ابی طالب کے گھاٹی سے نجات ملی. لیکن ابھی یہ غم کا پہاڑ ختم نہیں ہوا تھا. ابو طالب بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا.
نبوت کا 10واں سال، اس کو تاریخ کے اندر عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام کہتے ہیں سال کو اور حزن کہتے ہیں غم کو، غم کا سال۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو کچھ دنوں بعد اب بالکل اپنے آخری مرحلے میں تھے، تو سرداران نے سوچا کہ ابو طالب کا یہ آخری وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ محمد ہماری بات کو مان لے۔ چنانچہ سارے سرداران مکہ ابو طالب کے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب، آپ کے بھتیجے کو سمجھائیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان لے۔ اللہ کے نبی نے، ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ میرے بھتیجے، دیکھو یہ مکہ والے کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی بات کو سنا تو کہا کہ میں اب بھی تم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے مکہ والو کلمہ پڑھ لو، اس بات کو مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تم نجات پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ والے سرداران قریش یہ بات کہہ کر اٹھ گئے کہ اب تو محمد سے بات کرنا ہی بیکار ہے، یہ ہماری کوئی بات نہیں مانے گا، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اب اپنے چچا کے قریب آئے اور کہنے لگے، اے میرے چچا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کر سکوں۔ ابو جہل قریب بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے ان باتوں کو سنا تو ابو طالب کو اشارہ کیا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے چچا، میرے کان میں ایک مرتبہ پڑھ لو تاکہ کل قیامت کے دن یہ حجت ہوگا اور میں آپ کی سفارش کروں گا۔ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، میرے کو اگر اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ مکہ والے کیا کہیں گے کہ ابو طالب نے مرنے کے ڈر سے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کیا تو میں ضرور پڑھ لیتا۔ چنانچہ ابو طالب نے انکار کیا۔ ابو طالب کا انکار کرنے کے بعد میں انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑے غم کے ایام تھے کہ وہ چچا جو حامی تھے، مددگار تھے، ہر چیز میں شریک رہنے والے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ وہاں پر مکہ والوں کے اندر یہ خلبلی مچ گئی کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حامی تھے ابو طالب، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
تکلیف دینے میں، پریشان کرنے میں آسانیاں ہوگی، کیونکہ جو بیچ کی دیوار تھی وہ چلے گئی اور ختم ہو گئی۔ تکلیف دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت دیتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے اور یہ کہتے، اے مکہ والوں سن لو، مخلوق سے نکل کر خالق کی عبادت پر آ جاؤ۔ لیکن مکہ والے آپ کی بات کو سنتے نہیں، بلکہ آپ کو تکلیف دیتے، پریشان کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں بلایا، کہا کہ آؤ آج ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے، ہم آپ کو ایک آفر دیتے ہیں۔ جب بیٹھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو سرداران مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دن ہم دونوں مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور کچھ دن آپ ہماری خدا کی عبادت کریں۔ اس طریقے سے سارے کام مکمل ہوں گے، کوئی جھگڑا رہے گا نہیں اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور فرمایا، اے نبی جی آپ کہیے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ پوری سورت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی جی آپ ان سے کہیے کہ میں عبادت نہیں کروں گا ان خدا کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ میں تم کو جو دعوت دیتا ہوں یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے، کوئی سیر نہیں ہے، بلکہ خدا کا ایک کلام ہے۔ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ تم ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، مجھ کو اللہ کا رسول مان لو۔ چنانچہ وہ لوگ اٹھ گئے، کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، ایک پیغام ہے سورہ کافرون سے کہ شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کرے، اس کی عبادت کرے، اس کا ساجی، اس کا ہمسر کسی کو بنائے۔ اللہ کے ذات میں شریک کرے، چاہے مسئلہ کچھ بھی ہو جائے۔ آج کل عموماً کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے ذات میں شریک کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کہ میں اس کی عبادت میں شریک ہو جاؤں تو وہ لوگ خوش ہو گئے،
وہ لوگ ہائے ہائے کریں گے، وہ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، جب میرا ایمان، میرا دین، میرا اسلام باقی نہیں رہے گا تو اوروں کی حامی لے کر کیا فائدہ؟ اور ایسے لوگ جو فرمایا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، خدا کی قسم وہ میرے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کبھی بھی آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتے۔ لا اعبد ما تعبدون، اللہ کے نبی نے فرمایا میں عبادت نہیں کروں گا ان خداؤں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ سارے آفر ٹھکرائے، مکہ کی بادشاہت دینے کے لیے تیار تھے، سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کروں یہ ہو نہیں سکتا۔ مکہ والے چلے گئے، اللہ کے نبی کو جب دیکھتے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو بدماش آوارہ نوجوانوں کو بھیجتے اور کہتے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو۔ کبھی سجدے میں پاتے تو آپ کے اوپر چادر ڈال دیتے اور آپ کو دھکیلتے۔ تکلیفوں کی ساری حدیں پار کر دی تھی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس دین کے لیے اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی، اتنا کسی نبی کو اور کسی رسول کو تکلیفیں نہیں دی گئی۔ اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی، شریک حیات، ہم سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ خدیجہ جن کو اللہ کی طرف سے سلام آتا تھا، حضرت جبرائیل وہی لے کر آتے تھے اور کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضرت خدیجہ کو سلام کہا ہے۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 65 سال کی تھی اور اللہ کے نبی کی عمر 50 سال کی تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اس کے لیے نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، کہ دو ایسے ہمدرد، دو ایسے محبت کرنے والے، دو ایسا ساتھ دینے والے، ایک ابو طالب اور حضرت خدیجہ، ایک ہی سال میں دو لوگوں کا انتقال ہوا۔ عام الحزن۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا مشن تھا کہ امت کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف ڈالنا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کے احکام بتانا، اللہ کی دعوت دینا، لوگوں کو مخلوق سے نکال کر خالق سے جوڑنا، آپ استقامت کے ساتھ اس مشن پر قائم رہے، آپ صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہ ہجرت کر کر مکہ سے حبشہ گئی تھی اور مکہ کے اندر اب اتنے مسلمان نہیں تھے،
جو مکہ والوں کا سرداران مکہ کا مقابلہ کرے. چنانچہ اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. کیوں طائف کا سفر کیا؟ آپ کا کیا مقصد تھا اور طائف میں کیا ہوا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بالتفصیل اس کو بتایا جائے گا. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو ہماری زندگی کے لیے عملی نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سبوں کے اندر بہت ساری جگہ خالی ہے، اس کو پور کریں.